علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت نے باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جی افغان جو مہاجرین ہیں ان کی جو واپسی کا عمل ہے وہ روکا جائے۔ تو یہ وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو روکا جائے۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ پہ کسی نے انڈا پھینک دیا۔ خواتین تھیں، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے انڈا پھینکا، کیوں پھینکا اور یہ پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور پارٹی کے اندر جو ہے بڑی گرما گرم بحث ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے۔ آج بھی شیخ وقاص اسلم صاحب جو ہیں، شیخ وقاص صاحب ساتھ میں جنید اکبر، تو انہوں نے ایک دوسرے پر جو کافی الزامات لگائے ہیں۔ تو ان تمام جو امور ہیں، ان تمام خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ان سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں جناب پہلی خبر کی جانب۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل جاری ہے اور بڑی تعداد میں افغان مہاجرین جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کے اندر اگر چند ہزار چلے جاتے ہیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی جو کیمپ قائم کر رکھا ہے وہ طورخم کے پاس لنڈی کوتل میں ہے، جس کا جو وزٹ تھا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں عابد مجید صاحب، انہوں نے دیگر حکام کے ساتھ اس کا دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور انہوں نے یہ ہدایات کی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور کسی کی بے عزتی نہ کی جائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں رضاکارانہ طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شروع سے یہ موقف ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، جبراً کسی کو نہ نکالا جائے، جو شخص جانا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ایک بہت کلیئر پالیسی ہے کہ سب نے جانا ہے، اور یہاں خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی جو ہے وہ ڈاواں ڈول نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانا تو چاہیے، لیکن جانا جو ہے وہ رضاکارانہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ سختی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے بیرسٹر سیف وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں اطلاعات، اور اس حوالے سے وہ جو خیبر پختونخوا کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وفاقی حکومت فوری طور پر افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو روک دے۔ اب یہ روکنا جو ہے ان کا کس سینس میں انہوں نے کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب افغانستان میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور افغانستان کے اندر جو لوگ گئے ہیں وہی شکار بنے ہیں اس یہ جو زلزلہ آیا ہے۔ ساتھ میں بڑی دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان بڑا غریب ملک ہے، وہ اتنے مہاجرین کو نہیں برداشت کر سکتا، نہیں رکھ سکتا، تو اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی فیسلٹیز وہ نہیں دے سکتا۔ تو اگر ہم نے یہاں سے بھیجا تو یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی حد تک تو میں متفق ہوں کہ دیکھیں آپ سب کو ایک ہی اس میں گو میں آپ نہیں بھجوا سکتے، اور آپ اس کو اگر گریجولی سلولی آپ بھجواتے رہیں تو وہ عمل ایک میرا خیال میں بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر آپ زبردستی بھیجیں گے تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ ایشوز آئیں گے۔ جو خود جا رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا بندوبست بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کس ریلیٹیو کے پاس پہنچنا ہے، وہاں پہ کاروبار کیا کرنا ہے، نوکری کے لیے کیا کوشش کرنی ہے، تو وہ ذہن بنا کے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ حکومت کی جانب سے یہ اعلانات جب آ جاتے ہیں تو یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ ہیں اب ان کو ایک سہارا دلاسا مل جاتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت نے تو باضابطہ طور پر وفاقی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ جی اس عمل کو روکا جائے، تو وہ پھر لوگوں کی جو جانا بھی چاہتے ہیں نا وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو نہیں جاتے۔ لیکن میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایکسٹینشن نہیں رہی، آپ اللیگل ہو گئے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ چند مہینے چند دن مزید رہ لیں گے، لیکن آپ کی جو سمز ہیں وہ بلاک ہو گئی، چلے آپ کسی کا فون استعمال کر لیں گے، کسی پاکستانی سے بات کر کے اس کے نام پہ لے لیں گے، آپ واٹس ایپ استعمال کر سکیں گے جہاں بھی نیٹ اویلیبل ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہی بند ہو گئے، تو نہ آپ اکاؤنٹ سے رقم نکال سکیں گے، نہ جمع کرا سکیں گے،
پھر آپ کو کسی پاکستانی کا سہارا لینا پڑے گا، پھر آپ کو نہ کوئی دکان دے گا، نہ کوئی گھر کرائے پہ دے گا، اس کے لیے بھی آپ کسی پاکستانی سے منت کریں گے، اور کل کو اگر حکومت نے سختی کر دی، پکڑا گیا، تو وہ پاکستانی جو ہے پھنس جائے گا۔ تو جوں مالک مکان کو نوٹسز شروع ہو جائیں گے اور اس کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ آپ کو تنگ کرے گا کہ آپ چلے جائیں۔ تو یہ ایک قسم کا میرا خیال میں کہ دوہری مصیبت بن جائے گی آپ کے لیے۔ تو لہٰذا جو لوگ مطلب وہاں پہ ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، گاؤں ہے، اس میں وہاں اس کے اپنے کوئی پرانا گھر ہے یا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہ تو لوگ ریسنٹلی 2021 میں آئے تھے لوگ، تو وہ تو وہاں پہ رہ رہے تھے، بڑے آسانی سے رہ رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے کہ طالبان حکومت آئی اور یہ لوگ وہاں سے نکل آئے، لیکن اکثریت کا طالبان حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور طالبان کی افغان حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جو جینون ایشوز ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ افغانستان میں اب ایک سسٹم ایسا ہے، آپ لوگ جائیں گے وہاں پہ جا کے کوشش کریں گے، کوئی جمہوریت کے حوالے سے، کوئی سیاست کے حوالے سے آپ کا کردار آئے گا، کبھی الیکشن کا پرابلم آئے یا پروسیس آئے، یعنی الیکشن کا پروسیس آئے، تو آپ لوگ اس کے اندر اپنا رول پلے کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ایک آزمائش ہے، مشکل گھڑی ہے، اور لیکن آپ کو جانا ہے۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں جناب۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کے ساتھ دوسری نورین اور دوسری بہنیں جو تھیں وہ بھی ساتھ تھیں۔ یہ لوگ آج وہاں سے نکلے، اڈیالہ جیل کے باہر تھے، جو بات چیت کر رہے تھے میڈیا سے۔ اس دوران ایک خاتون نے انڈا پھینکا جو کہ ان کی گردن پہ آ کے لگا، اور اس کے بعد لوگوں نے کافی شور و غوغا ہوا، لیکن وہ خواتین جو تھیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئیں۔ پولیس نے ان کو پکڑ تو لیا، لیکن اب یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کیا ان کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ وہ پھر ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا، گاڑی میں روانہ کر دیا گیا، تو کیا پولیس اہلکار ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، اس کا مجھے کلیئر پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب سی پاکستان کے اندر معاملہ ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب پر ایک جوتا مار دیا گیا، تو اس وقت بھی میرا یہ وہ کہنا تھا کہ یہ زیادتی ہے۔ یعنی آپ اختلاف کریں، آپ بات کریں، آپ دلائل سے بات کریں، لیکن اختلاف اور دشمنی میں فرق رکھیں۔ کوئی دشمنی تو نہیں ہے آپ کی کسی کے ساتھ کہ آپ دشمنی نبھانے آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ پھر احسان اقبال صاحب پر فائرنگ کا واقعہ، بہت گولی ان کو لگی تھی۔ اس طرح یہ واقعات اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اور یہ کلچر جو ہے یہ پی ٹی آئی کا زیادہ شروع میں ہوا۔ اب یہ ہے کہ اس کلچر کو میرا خیال میں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کو ایک وہ نہیں بنانا چاہیے معمول۔ آپ کی کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کسی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں، آپ کی اپنے خیالات ہیں، آپ کا اپنا ویژن ہے، آپ کی اپنی ایک زندگی ہے، اور دوسرے کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، آپ اپنی بات کریں۔ آپ اس سے ایگری نہ کریں، آپ اس کو ووٹ نہ دیں، آپ اس کے ساتھ نہ ملیں، آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، تو یہ تمام جمہوری روایات ہیں۔ لیکن کسی اختلاف کو دشمنی میں کنورٹ کرنا، یہ ایک میرے خیال میں کہ یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، ہماری جو اقدار ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مہلک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، کل کو اگر کوئی بھی لیڈر باہر نکلتا ہے اور اس پر وہ حملہ ہوتا ہے اسی طرح، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں تک چلے گا؟ ہر بندہ دوسرے کو اگر اسی طرح مارنا شروع کر دے گا، ٹماٹر ماریں آپ، انڈے ماریں، جوتے ماریں، تو یہ کسی جگہ بھی کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ کل کو کوئی وزیر، مشیر، کوئی سیاستدان باہر نکلے گا فیلڈ میں، تو اگلا اس کو جو ہے اسی طرح مار دے گا۔ تو یہ مطلب ایک غلط روایت ہے، اس کو ہر پارٹی کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ آپ اپنے ورکر کو سمجھائیں کہ آپ نے سننا سب کی ہے، کرنی وہ ہے جو آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ذرا تحمل سے، صبر سے کام لیں۔ سیاست ہے، سیاست کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی بات کریں گے، دوسرے کی سنیں گے، آپ اپنی پالیسی رکھیں، دوسرا دوسری پالیسی رکھے گا۔ عوام فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا سیاستدان بہتر پرفارم کر رہا ہے، کون سا سیاستدان ہے جس کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو حکومت میں لانا چاہیے۔ تو عوام تک یہ چھوڑنا چاہیے۔
اب جناب تیسرے معاملے کی جانب جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر اختلافات جو ہیں وہ شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ایک اجلاس تھا مرکزی قائدین کا، اس کے اندر ایک دوسرے پر شدید الزامات لگے، تلخ کلامی بھی ہوئی، اور شیخ وقاص پر شدید تنقید ہوئی کہ بھئی شیخ وقاص جو ہیں وہ کبھی پارٹی اجلاس میں نہیں آتے، کبھی اس میں نہیں آتے، اجلاسوں میں، پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں نہیں آتے۔ تو کہا گیا کہ ان کی کیا کارکردگی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوتے ہیں اور زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پی آر او لگے ہوئے ہیں جیسے، تو وہ علی امین صاحب کے آگے پیچھے گھومتے ہیں لیکن وہ پارٹی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ شیخ وقاص نے جو تھا وہ پھر یہ جنید صاحب نے وہ کیا، تو شیخ وقاص نے جنید پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا کیا ہے، تو آپ کی پرفارمنس زیرو ہے۔ اس پر جو جنید اکبر تھے وہ تھوڑے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سیاسی خانہ بدوش لوگ ہیں، اب ہماری کارکردگی پر سوالات اٹھا رہے ہیں، ان کی اپنی کیا کارکردگی ہے، انہوں نے پارٹی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، بھاگ کے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اور پشاور سیام ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں جا کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہاں ہے وہ شبلی فراز، کہاں ہے شیخ وقاص، ہم نے تو کبھی ان کو نہ کسی جلسے میں دیکھا ہے، نہ کبھی کسی میٹنگ میں دیکھا ہے، نہ کبھی کسی اور جگہ پہ یہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ نظر نہیں آئے ابھی تک، تو چونکہ یہ ممبران تھے اور شبلی فراز تو بالکل غائب ہو گئے ہیں۔ تو پارٹی کے اندر پھر یہ استعفوں کے معاملے پر بھی وہ ہوا کہ جی کچھ لوگ جاتے ہیں عمران خان صاحب کو غلط بریفنگ دیتے ہیں کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، کچھ نے کہا کہ جی کچھ لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے، ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ استعفے دیں، پھر یہ بھی بات ہوئی کہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینے چاہیے، بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی ہمیں پارلیمنٹ سے باہر آ جانا چاہیے، ہم پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں جبکہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب ہوتے تھے تو وہ سب چیزوں کنٹرول کر لیتے تھے، اب حالت یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر تو صدر ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں سیکرٹری جنرل ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی ان کی سنتا ہے، نہ کوئی ان کی مانتا ہے، نہ کوئی ان کا اپنا ایک کوئی سیاسی قد کاٹ ہے۔ وکلاء ہیں، ایک پارٹی جو تھی اس وقت اس کو پریشانی کا سامنا تھا اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی تھی، تو وکلاء نے جمپ کیا، پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا، پی ٹی آئی کے اندر اب ورکر کم اور وکلاء زیادہ ہیں۔ اب سیاسی لوگوں میں اور وکلاء جو لوگ ہیں جو پارٹی میں ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، یہ آپس میں ان کے اختلافات رہتے ہیں۔ پھر یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے، بعض نے تو یہ بھی الزام لگایا کہ جی کچھ لوگوں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، انہوں نے جعلی دستخط کر کے بھیج دیے ہیں، جو کسی نے دستخط کے بغیر بھیج دیے ہیں۔ پھر علی امین صاحب پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے سپریم کورٹ میں جو عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست جمع کرائی اس کے اوپر سگنیچر نہیں تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی انتشار کا شکار ہے، ایک دوسرے کے خلاف الزامات ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب، اور ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے اندر معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہ اختلافات چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں، بولتے ہیں، یا شہباز شریف صاحب، تو پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تحریک انصاف میں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل کے اندر ہیں، ان سے ملاقاتیں بڑی کم ہوتی ہیں، اور وہ پارٹی کو اس طرح ابھی لیڈ نہیں کر پا رہے، تو اگر باہر ہوں تو یقیناً پارٹی پھر کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن اب یہاں پہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی کسی کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اس کو لیڈر مانتا نہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو وکلاء ہیں، آپ تو پیراشوٹ سے اتر کے آ گئے ہیں اور آپ پارٹی پہ آ گئے ہیں۔ وکلاء کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہاں تھے، آپ لوگ تو جب یہ حالات خراب تھے آپ تو چھپ گئے تھے۔ پھر اس کے اندر ایک دڑا ہے جو کہتا ہے کہ جی ہم تو جیل گئے تھے تو آپ لوگ کہاں تھے، آپ تو سارے ملے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ غائب تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بہت سارے دڑے بن چکے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو الزامات لگاتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی وقت میں یہ لوگ ساری ایک پارٹی کے اس طرح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب عمران خان صاحب نے یہ تحریک انصاف کا آغاز کیا تو بہت سارے لیڈران اس وقت پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، تو ایک وہ لاٹ ہے، ایک لاٹ جو ہے وہ بعد میں آئی ینگ لوگوں کی، پھر یہ جو وکلاء ہیں یہ بھی آگے، پھر ایسے لوگ بھی پارٹی میں آگے جو پیسے والے لوگ تھے،
انہوں نے بھی آگے پارٹی میں قدم رکھا، ٹکٹس حاصل کیے، سینٹ میں چلے گئے یا قومی اسمبلی میں چلے گئے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب جو ہیں وہی ڈیل کر سکتے ہیں. باقی پارٹی جو ہے اس کے اندر اسی طرح کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، لڑائی جھگڑے. اب پارٹی کی جو صدارت ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو دے دی جائے. علیمہ خان چونکہ ان کی بہن ہیں وہ پارٹی کو سنبھال لیں گی. کچھ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے. اور پارٹی کے اندر کسی پر اتفاق نہیں ہے. شاہ محمود قریشی پر بھی الزامات لگتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، حالانکہ آج تک وہ جیل میں ہیں. تو اگر وہ کل کو باہر بھی نکلتے ہیں تو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ جی آپ کیسے نکل آئیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سارے ہی لیڈران ہیں، کوئی کسی کو اپنا لیڈر تسلیم ہی نہیں کرتا سوائے عمران خان صاحب کی. تو جب تک عمران خان صاحب کی زندگی ہے اس وقت تک تو تحریک انصاف جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی پارٹی ہے اور چلتی رہے گی، عوامی پارٹی ہے، پاپولر پارٹی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی زندگی کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، پارٹی کی کدھر جاتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی مطلب حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. اور پارٹی کے قائم رہنے نہ رہنے کے حوالے سے کنفیوژن ہے کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. بہرحال آج یہ 3 ٹاپک تھے اور تینوں چونکہ امپورٹنٹ تھے تو آج میں نے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.